السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے دوستوں افطاری سے پہلے واک کر رہا ہوں اور ہوا بڑی مزے کی چل رہی ہے. اور جو آج کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کہانی گھر گھر کی کہانی ہے اس ایرا کے یا اس طرح کے لوگوں کی جو عرف عام میں اوورسیز کہلاتے ہیں، لیکن یہ وہ اوورسیز ہیں جو گلف میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، دبئی میں، قطر میں اور اس طرح کے علاقوں کے اندر. وہاں یہ بہت زیادہ کہانی دہرائی جاتی ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا. تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یہ کہانی ہے فرخندہ کی. فرخندہ ایک BA پاس خوبصورت شوخ و چنچل لڑکی، پنڈی سے اس کا تعلق، اور خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک سپنوں کا راجہ آئے گا اور اس کو بیاہ کر لے جائے گا. اور اسی ادھیڑ بن کے اندر ایک روز اس کے گھر ایک رشتہ آتا ہے. اس کے والدین کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں جی کہ لڑکا جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر الجبیل میں ایک بہت بڑے کارخانے کے اندر یا فیکٹری کے اندر جو ہے فورمین ہے اور اس کی بڑی اعلیٰ تنخواہ ہے. تقریباً وہ 7,500 درہم کماتا ہے اور لڑکی سے 9 سال بڑا ہے عمر میں. لیکن یہ لوگ، ان کا تعلق روات کے ایک مضافاتی علاقے سے ہے جہاں ایک کچے گاؤں میں ایک کچا سا ان کا گھر ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں، اس نے کہا جی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، وہ آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ سعودی عرب میں رکھے گا، یہاں تو رکھنا نہیں ہے. کہتا میں بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ کوئی جھوٹ نہ ہو بیچ میں. خیر جی، فرخندہ کہتی ہے کہ اس کے والدین اس علاقے میں گئے، جا کے دیکھا پورا کچا گاؤں، اور اس گاؤں کے اندر ان کا گھر بھی مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ سادے سے، اور گھر کے اندر کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں تھی اٹھنے بیٹھنے کے لیے. ایک چرپائی تھی اور موڑے تھے. دوستوں فرخندہ کہتی ہے کہ اس کے والدین جب گاؤں سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا جی کہ بڑے سادے سے بوڑھے والدین ہیں اور ایک گھر میں ان کا بیٹا جو یہاں ہوتا ہے اور ایک یہ لڑکا ہے وحید جو سعودی عرب میں ہوتا ہے. اب گھر میں جو تھا اس کے والدین نے جب بیان کیا تو اس سے فرخندہ کہتی مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر میں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ 7-8 ہزار ریال ہر مہینے آتے ہیں، تو کہتی ہے میں نے اندازہ یہ کیا کہ شاید یہ جھوٹ لگتا ہے کیونکہ جس گھر میں اتنے پیسے آتے ہیں وہاں کچھ تو تبدیلی ہوتی ہے. لیکن وہ نہایت سادہ سا کچا گھر تھا اور پورا گاؤں کچا تھا. فرخندہ نے اپنی ریزرویشن کا اظہار اپنی والدہ سے کیا. اس کی والدہ نے اس کے والد سے کہا کہ دیکھیں، فرخندہ کی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی گھر میں پیسہ آتا ہو نا تو کچھ نہ کچھ تو وہاں نظر آتا ہے. تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے والد کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سادے ہوتے ہیں، سادگی سے رہنا پسند کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے. اور AC انہوں نے اس لیے نہیں لگا رکھا کہ وہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں تو وہ عادی ہیں، موسم کی گرمی سردی کو برداشت کر لیتے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی جب بیاہ کے سعودی عرب چلی جائے گی تو اللہ کے گھر حاضری دے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری رہے گی، اس کی عمرہ کرے گی، حج کرے گی. اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور فرخندہ کہتے ہیں میرے والد کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا تم جب چاہو تم عمرہ کرو اور تمہیں یہ والی سہولت کہاں میسر آ سکتی ہے. تو فرخندہ کسی اور حوالے سے تو کہتی میں سیٹسفائی نہیں ہوں، لیکن یہ والی بات میرے لیے بڑی معنی رکھتی تھی کہ میں جب چاہوں گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دوں گی، جب چاہوں گی میں عمرہ کروں گی، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گی، اس کا طواف کروں گی. اب وہ یہ کہتی ہے کہ یہ والی ایک واحد بات تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں، مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے اور اس سہولت کا فائدہ مجھے ضرور اٹھانا چاہیے جو میرے آخرت میں بھی کام آئے گی اور روحانی طور پہ دنیا میں بھی یہ مجھے بہت مضبوط کرے گی. تو فرخندہ نے اپنے والدین سے ہاں کر دی کہ وہ وحید سے شادی کر لے گی. اب وحید کے گھر والے آئے اور وحید آیا ہوا تھا، انہوں نے منگنی کی اور سادی سی منگنی ہوئی، تلی دھراوا ہوا، جو تلی پہ پیسے رکھے جاتے ہیں. یہ لوگ چلے گئے اور جانے کے بعد وحید نے اس کو ایک فون بھیجا اور اچھا فون تھا تو یہ آپس میں گفتگو بھی کرنے لگے فون پر. فرخندہ کہتی ہے مجھے بڑی جلدی اندازہ ہونے لگا اس کی گفتگو سے کہ اس کی تنخواہ کچھ زیادہ ہے نہیں، کیونکہ اس کی گفتگو، اس کے اخراجات جو وہ گنواتا تھا، اس کا انداز، پڑھا لکھا تو بالکل نہیں تھا.
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کوئی ڈپلوما کر رکھا ہے اس لیے وہاں فورمین ہے. اور فرخندہ کو یہ لگنے لگا کہ انہوں نے صرف یہی نہیں شاید جاب کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہوا ہے، کیونکہ فرخندہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک لیبر کا کام کرنے والا ہے. ان تمام باتوں کو آبزرو کرنے کے بعد فرخندہ نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو اس کی والدہ نے کہا کہ اب ہم نے زبان دے دی ہے اور تم اس طرح کی بلا وجہ کی سوچ کو بند کرو، یا تو اس سے بات نہ کیا کرو، اور اگر کرو تو اس کی باتوں کو مثبت سوچا کرو. فرخندہ ماں کے کہنے پہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنی ریزرویشنز اپنے دل میں ہی رکھیں. 6 یا 7 مہینے گزرے تو رواس سے ان کو اس کے والدین کو کال آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جی دراصل وحید جو ہے نا وہ 5 دن کے لیے پاکستان آ رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ہم نے شادی تو کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم وحید کے آنے پہ ان کا نکاح کر دیں، رخصتی بعد میں ہو جائے گی. فرخندہ کی والدہ نے جب یہ بات فرخندہ کو بتائی تو فرخندہ نے کہا کہ اماں اس میں جلدی کیا ہے، جب وحید آئے گا اور نکاح بھی ہو جائے گا، رخصتی بھی ہو جائے گی، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، تو یہ پارٹس میں کرنے کا کیا تک ہے. تو فرخندہ کی والدہ نے جب اس کی ہونے والی ساس سے بات کی فون پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ سارا معاملہ ہمارے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھائے گا. اب فرخندہ کی والدہ نے وحید کو کال کی تو وحید نے بتایا کہ آنٹی جی دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی ضروری کام سے نا، میری جائیداد ہے اور زمین ہے اس کی ٹرانسفر کے لیے میں آ رہا ہوں، اور پاکستان مجھے کچہری میں کوئی کام ہے، لیکن یہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اب نادرہ کا سرٹیفکیٹ بنا کے لے جاؤں گا، اور میں جب جاؤں گا واپس تو بڑی جلدی 6 مہینے 4 مہینے کے اندر میں فرخندہ کو بلانے جوگا ہو جاؤں گا. لیکن اگر میں 1-2 سال کے بعد آتا ہوں، پھر ہم شادی کرتے ہیں، پھر میں کچھ عرصے رہ کے یہاں سے جاتا ہوں، تو پھر بھی یہ 6 مہینے سال لگیں گے، تو وہ پروسیس جو ہے وہ اس کو بلانے کا وہ سکویز ہو جائے گا. فرخندہ کی والدہ کو یہ بات سمجھ آئی، فرخندہ کو یہ بات سمجھ آئی، فرخندہ نے ہاں کر دی، اور وہ دن آ گیا جس دن وحید صاحب تشریف لائے ہیں اور یہ لوگ پنڈی آئے. پنڈی آ کے انہوں نے نکاح کیا. اب فرخندہ کا جو والد تھا وہ ذرا تھوڑا سا بہتر آدمی تھا، اس کی بہتر کمائی تھی، تو اس نے سارے خاندان کو بلایا اور سارے خاندان کے سامنے نکاح ہوا. فرخندہ کہتی ہے میں نے نوٹ کیا، اور میں کہتی اپنے گھونگھٹ میں سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ وحید نے جو کپڑے پہن رکھے تھے یہ وہ کپڑے تھے جو اسی کے رشتہ داروں نے، چچا نے، تایا نے اور پھپھو نے منگنی پر دیے تھے. اور حیران کن طور پر نیچے جینس تھی جو اس کے چچا نے دی تھی، اوپر ایک شرٹ تھی جو اس کی پھپھو نے دی تھی، اور جو جوتے تھے وہ جوتے تھے تو وہ جو اس کے تایا نے منگنی پر گفٹ کیے تھے، لیکن وہ پہن کے اس کے اوپر سلوٹیں آ چکی تھیں اور کہیں کہیں سے اس کا ریگزن یا لیدر اکھڑ چکا تھا، اور وہ یہ کپڑے پہن کے آیا ہوا تھا. اور کھانے کے وقت جب غور کیا گیا اس کی فیملی کو، کہتی ہے کہ کھانے کا انداز بہت ایسا تھا کہ جیسے پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہو، اور 5 کلو مٹھائی لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ زیور کا سیٹ جو ہے وہ 3 تولے کا تھا، ہم آتے ہوئے گاؤں میں بھول رہے. تو وہ کہتے ہیں ہم 1-2 دن میں آپ کو پہنچا دیں گے. تو وہ زیور ہماری طرف سے ہم نے اپنی بیٹی کو چڑھا دیا ہے. اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو وحید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کے ساتھ امام بری سرکار سلام کرنے کے لیے جاؤں. تو کہتے میرے والد نے، چچا اور تایا نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بچی ہماری گاڑی میں جائے گی، آپ اپنی گاڑی میں چلیں، تو ہم سلام کروانے کے لیے لے آتے ہیں. وہ وہاں پہنچے اپنی گاڑیوں میں، یہ اپنی گاڑیوں میں وہاں جا کے سلام کیا، دعا مانگی، دونوں میاں بیوی نے تصویریں بنی. اور جب آنے لگے کہتے تو امام بری سرکار کے مزار کے اوپر وحید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ جی میں ابھی 5 دن یہاں ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو یہ واپس آ جائے گی. تو کہتی میرے چچا بہت اسٹرانگ آدمی ہیں، بڑے سخت آدمی ہیں، میرے ابا تو ہر بات مان لیتے، چچا کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے. چچا اس رشتے کے لیے راضی بھی نہیں تھے. چچا نے پہلے دن منع کیا تھا کہ مت کرو شادی، عمر کا فرق ہے، رہن سہن کا فرق ہے،
اور لیکن میرے ابو مانے نہیں تھے, میری امی مانی نہیں تھی. تو کہتی میرے چچا نے میرا ہاتھ چھڑایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم گاڑی میں جا کے بیٹھو. میری والدہ مجھے گاڑی میں لیں اور میرے چچا نے وہی سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہمارا خاندان ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ سارے سوال پوچھیں گے, ہم نے جہیز بھی دینا ہے, ہم نے باقاعدہ طور پہ روٹی کرنی ہے بارات کی, تو آپ کی مہربانی آپ اب جائیے اور اپنا نادرا کا سرٹیفکیٹ بنا کے آپ لے جائیے. جب آپ کا ویزا آپ کی بیوی کا ہو جائے گا آپ آئیں, بسم اللہ, ہم رخصت کر دیں گے, اپنی بیوی کو لے جائیں, آپ کی امانت ہے. لیکن آج نہیں ہو سکتا. وحید نے اس بات کا بہت برا منایا, وحید کے والدین نے اس بات کا بہت برا منایا, لیکن میرے چچا جو ہیں وہ اڑے رہے اور انہوں نے میری رخصتی نہیں ہونے دی. اور فرخندہ کہتی ہے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری رخصتی نہ ہو. تو اس کے بعد کہتی کہ وحید واپس چلا گیا 5-6 دن کے بعد, اور اس نے مجھے سعودیہ سے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارے والدین نے میری بڑی بے عزتی کی ہے, میرے والدین کی بے عزتی کی ہے, تم میری منقوہہ ہو اور تم نے بھی ساتھ جانے سے انکار کر دیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی اور مرد پسند ہے. فرخندہ نے وحید کو یقین دلایا کہ وحید تم بالکل غلط سوچ رہے ہو. اور فرخندہ کہتی ہے میں اس کی بات کو اس لیے سہ بھی گئی, سن بھی رہی تھی کہ میں اس کے نکاح میں تھی اور میرے لیے اس کی عزت, اس کی تکریم فرض تھی. اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ کم پڑھا لکھا, بلکہ پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں, تو اس سے اس طرح کی چول کی, اس طرح کی بیوقوفی کی توقع کی جا سکتی ہے. اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ کم پڑھا لکھا ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کو پمپ کیا ہوگا, اور شاید اس نے بھی اپنی تذلیل محسوس کی ہو. حالانکہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی حرکت اس نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ 5 دن کے لیے رخصتی دے دیں. میں کہتی وحید کو سمجھاتی رہی, وحید کا غصہ پارا چڑھتا رہا اور وحید گالیوں گفتاریوں کے اوپر آ گیا. میں بڑا حیران تھی کہ اس معاملے میں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو لیکن کرتا وہ یہ تھا, پہلے گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, پھر 1 یا 2 دن کے بعد کال کر کے معافی مانگ لیتا تھا کہ جی مجھے معاف کر دو, مجھے غصہ آ گیا تھا, مجھے طیش آ گیا تھا. یہ اس کا پتیرہ تھا. کہتی میں اس سے روز پوچھتی تھی کہ میرے ڈاکومنٹس کا کیا بنا, تو وہ کہتا تھا کہ بس ڈاکومنٹس ہونے والے ہیں, اور جیسے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں گے میں تمہارا ویزا لگواؤں گا اور میں تمہیں اپنے پاس سعودی عرب لے آؤں گا. کیونکہ وہ نادرا میں رجسٹریشن کروانے کے بعد یہاں سے سرٹیفکیٹ لے گیا تھا. فرخندہ کہتی ہے مجھے انتظار تھا اور میں بہت ساری چیزیں انفولڈ اس لیے چھوڑ چکی تھی کہ جب میں اس کے پاس جاؤں گی, وہاں اس کے پاس ہوں گی, ہم اکیلے ہوں گے, بیرونی کوئی پریشر نہیں ہوگا, تو میں اپنے شوہر کو سمجھا لوں گی اور منا لوں گی اور اس کو بتا دوں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے تمہاری تذلیل نہیں کی, اس کے اندر کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے, تمہارے کہنے پہ ہم نے اچانک سے نکاح بھی کر دیا. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں وحید کو محبت کے ساتھ سمجھا لوں گی. دوستو فرخندہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ وحید کو غصہ کیوں آتا ہے اور وہ اس قدر ہائپر کیوں ہو جاتا ہے, اور پھر ہائپر ہونے کے بعد اس کے منہ میں جو مغلظات آتی تھی وہ بکنا شروع کر دیتا تھا. فرخندہ اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا ویزا لگ جائے گا اور یہ سعودیہ چلی جائے گی, اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں جب اس کے ساتھ سعودیہ جاؤں گی اور ہم عمرے پہ جائیں گے تو میں صحن کعبہ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کو اپنی وفاؤں کا, اپنی محبت کا, اپنے پیار کا یقین دلاؤں گی. فرخندہ یہ سوچ رہی تھی اور اسی سوچ میں, اسی ادھیڑ بن کے اندر 1.5 سال گزر گیا. 1.5 سال کے بعد ایک دن اچانک ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور وہاں پر ایک TCS والا کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ فرخندہ کے نام کی یہ انویلپ آیا ہے, اسے سائن کیا اور اسے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد وہ اندر چلی گئی. جب اندر گئی ہے تو اس نے اس کو کھولا, اور جب اس کو کھولا تو اس کو پتہ یہ چلا کہ یونین کونسل کی طرف سے اس کو طلاق کے نوٹس آئے ہیں, اور وہ بڑی حیران پریشان ہوئی. اس نے اپنے باپ کے آنے کا انتظار کیا. شام کو باپ آیا اور باپ نے نوٹس دیکھے تو بیچارہ رونے لگا. ماں باپ کی چیخیں نکل گئیں. وحید نے طلاق بھیج دی تھی. وحید کو فون کریں, وحید اٹھائے نا. وحید کے ماں باپ کو فون کریں, وہ اٹھائے نا. چچا کو بلایا گیا, چچا آئے, اور چچا نے جب سارا سلسلہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئے, رونے لگے. اور
چچا نے جا کے اس شخص کو پکڑا جو رشتے والا تھا، جو رشتہ لے کر آیا تھا۔ دراصل وہ جو رشتے والا تھا وہ ان کے علاقے کا امام مسجد تھا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام مسجد ہے اور یہ اس کے جاننے والے اور رشتہ دار ہیں تو یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے۔ اچھا دوستو، شروع میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ رشتے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی کوئی 2-3 مربع وائی بی جی کی زمین ہے، تو زمیندار لوگ ہیں، تمہاری بچی بھوکی نہیں مرنے والی۔ خیر، تو وہ امام مسجد کے پاس گیا، امام مسجد صاحب کو جب دکھایا تو وہ تو بڑے پریشان ہوئے۔ وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، طلاق اس نے کیوں دی یہ وجہ نہیں سمجھ آئی۔ کہتے چچا نے وہ رات جیسے تیسے گزاری، اگلے دن چچا نے گاڑی نکالی، امام مسجد صاحب کو بٹھایا اور اس کے گاؤں چلے گئے وحید کے گاؤں گئے ہیں۔ وہاں تو اس کے والدین نے گھر میں گھسنے نہیں دیا اور انہوں نے بڑا برا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا جی جو بات کرنی جا کے وحید سے کرو، ہمیں نہیں پتا، تمہاری بچی اسی قابل ہوگی جو اس نے طلاق دے دی۔ اب چچا کو اور امام صاحب کو وہاں سے اپنی تذلیل کروا کے واپس آنا پڑا۔ بہت مایوسی میں واپس آئے، میں نے رونا شروع کر دیا، میری ماں نے رونا شروع کر دیا، گھر میں کوہرام مچ گیا کہ بغیر بات کے، بنا بات کے طلاق بھیج دی وحید نے، کیوں ایسا کیا؟ کہتی ایک دن چچا نے فون کیا، بار بار فون کرتے رہے تو وحید نے فون اٹھا لیا، اور جب وحید سے بات ہوئی چچا کی اور انہوں نے پوچھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے اس طرح سے ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، ہماری بچی نے کیا کیا ہے؟ تو وحید کا کہنا یہ تھا کہ جی آپ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ تھا، وہ میری منکوحہ تھی، میں نے اس کو طلاق دے دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور بہت برا بھلا کہہ کے اسے فون کاٹ دیا۔ دوستو آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ بلا وجہ طلاق کی کوئی وجہ تو ہوگی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ فرخندہ، اس کے ماں باپ، اس کے چچا، اور جب میں سن رہا تھا تو میں، اور اب آپ سن رہے تو آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ طلاق کی وجہ کیا ہے، طلاق کیوں دی گئی؟ لیکن دوستو، نہ وحید کی طرف سے نہ اس کے گھر والوں کی طرف سے کسی طرف سے یہ پتہ نہیں چلا کہ طلاق کیوں دی گئی ہے، اور اس طلاق کو رجسٹرڈ کرا لیا گیا۔ فرخندہ نے اس کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا، اور ماں باپ چچا فرخندہ رو دھو کے بیٹھ گئے، اور فرخندہ دل میں اس شخص کو کوسنے دیتی رہی، بدوائیں دیتی رہی جس نے اس کے دامن پہ داغ لگایا تھا۔ داغ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہمارے ہاں طلاق ہو جانا معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے 100 سوال کیے جاتے ہیں، طلاق کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ ہے، کوئی نہ کوئی گل ہوئی ہوئے گی جی طلاق دیتی ہے۔ اب یہ ساری وجوہات جڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو خیر، وہ فرخندہ رو دھو کے بیٹھ گئی، اور اس کے چچا جو ہیں ان کو بڑا قلق تھا، اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ طلاق کیوں ہوئی ہے۔ تو پہلے تو چچا نے فوکس کیا فرخندہ کو، فرخندہ کے پاس بیٹھنا، اس کی دل جوئی کرنا، اسے بڑے طریقے سلیقے سے اسے سوالات کرنے تاکہ وہ تہہ تک پہنچ سکیں کہ ہوا کیا۔ لیکن فرخندہ نے جتنی باتیں جو بتا سکتی تھی ادب کے دائرے میں رہ کر، تو اس کے چچا کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یار، فرخندہ کی کوئی زیادتی، کوئی قصور نظر نہیں آتا۔ تو ان کو شک پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی اور وجہ بھی نہیں بتائی، اور وہ اس سارے سلسلے کو لے کر بہت پریشان رہے۔ کہتی 3 سال گزر گئے، اگلے 3 سال کے اندر اس کی پھپھی نے اس کا رشتہ مانگا، اس کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہو گئیں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی چلی گئی۔ لیکن چچا پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ 3 سال کے بعد چچا نے عمرہ کا ویزا لگوایا اور عمرہ کی نیت سے گئے، پہلے عمرہ کیا اور اس کے بعد چچا نے الجبیل جا کر اس کی کمپنی سے رابطہ کیا۔ الجبیل میں وہ وحید کی کمپنی کے ایک انجینئر سے ملے۔ دوستو، فرخندہ کو اس نے ایک کارڈ کی تصویر بھیج رکھی تھی، اور وزٹنگ کارڈ جو ہوتا ہے اس پہ ایک انجینئر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس نے وحید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کبھی رابطے میں نہ آ سکوں یا کوئی میسیج دینا ایمرجنسی تو آپ ان کو نا فون بھی کر سکتی ہیں، آڈیو میسیج بھیج سکتی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ انجینئر صاحب تھے، خلیل نام تھا ان کا، کراچی سے ان کا تعلق تھا۔
ان کے چچا جب جا کے ملے انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح طلاق دے دیا اس نے وحید نے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی، اس نے وجہ نہیں بتائی۔ تو خلیل صاحب نے کیونکہ آف ہو چکی تھی گاڑی نکالی اور بیگم کو فون کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ خلیل صاحب کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی اور یہ پیشے سے انجینئر تھے، ان کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ بڑی لاکھوں میں تھی۔ تو انہوں نے پہلے تو اس کو کھانا کھلایا اس کے چچا کو، اور پھر اطمینان کے ساتھ چائے پیتے ہوئے بتایا کہ ان کی کمپنی کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب آپ کی سیلری اگر 2000 درہم سے کم ہے اور آپ شادی کر لیتے ہیں جو مزدور ہیں وہاں کے، تو پھر جو کمپنی ہے اس کے رول کے مطابق ان کو 900 درہم تنخواہ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی باہر کی کمپنی تھی جن کا اپنا کوئی اصول تھا، اور خلیل صاحب نے یہ بتایا کہ اس کمبخت نے وحید نے اپنی تنخواہ میں 900 ریال اضافہ کروانے کے لیے آپ کی بچی سے نکاح کیا، اس کا نادرہ کا سرٹیفکیٹ یہاں لگایا، اس سارے پروسیس میں 6 مہینے سال لگ گئے، اور جب اس کی تنخواہ بڑھ گئی تو اس نے آپ کی بیٹی کو طلاق بھیج دی۔ جی ہاں دوستو، کتنی نامعقول وجہ ہے یہ، کتنے کٹھور، کتنے سخت دل، کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنی تنخواہ میں، اپنی سیلری میں ایک شخص نے اضافہ کرانے کے لیے، جو کہ فورمین بھی نہیں نکلا، پتہ لگا وہ ایک لیبر کا کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، اس نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کرانے کے لیے 900 ریال کا، اس نے 900 خرب روپے کی فرخندہ کا دل توڑ دیا، اس کی پاک دامنی پہ داغ آ گیا، لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ فرخندہ نے ضرور کچھ کیتا ہونا، خامنے طلاق کیوں دیتی۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا اس کے ماں باپ نے، اور اس نے مل کے پہلے ایک امام مسجد کو رشتے کے لیے بھیجا، وہ امام مسجد بھی شریف آدمی، بعد میں جب یہ سارا معاملہ انہوں نے سنا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، کہتے دیکھو یار لوگ فراڈ کیسے کرتے ہیں، اور ماں باپ نے مل کے بچے کی تنخواہ میں 900 ریال کا اضافہ کروایا ایک بچی کو داغدار کر کے۔ اور جب یہ کہانی مجھے سنا رہی تھی فرخندہ، تو یہاں آ کر آپ یقین کریں شاید چیخیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن میری آنسو نکل گئے تھے کہ یار آپ کتنے ظالم لوگ ہیں، آپ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، آپ اپنی تنخواہ میں معمولی اضافہ کرنے کے لیے کسی لڑکے سے شادی کریں گے اور پھر اس کو طلاق دے دیں گے اور پھر اس کا سرٹیفکیٹ یوز کریں گے تاکہ انکریز ہو سکے۔ دور فٹے منہ۔ تو دوستو، فرخندہ یہ کہانی سناتے ہوئے رو پڑی، اس نے کہا افتخار بھائی یہ کہانی آپ ضرور سنائیے گا، اور اپنے سننے والوں سے کہیں جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی ہم فورمین ہیں یا فلاں ہیں جو بھی ہیں، وہ کہتی ہے جی ان کی پے سلپ لیں، ان کا پتہ کریں اور ان سے یہ لکھوائیں کہ جی رخصتی ہوگی جب تم اس کی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کو اپنی بیٹی مت دیں۔ بلکہ فرخندہ کا تو یہ کہنا تھا کہ خدارا پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان گھروں کے اندر اپنی بیٹی کو مت بھیائیں، ان کی مت شادی کریں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یا جو یورپ میں ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ بہت سخت دل ہو جاتے ہیں اور سامنے والوں کو نیچ سمجھتے ہیں، اور جو گلف میں ہوتے ہیں ان کے حالات بہت برے ہوتے ہیں، تو جنگلوں کے اندر کہیں بیابانوں کے اندر ریگستانوں کے اندر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جھوٹ بولا ہوتا ہے جی اسی فورمین لگ گئے ہیں، میں مینیجر لگ گئے، ہوتے وہاں لیبر ہیں۔ تو جہاں ابہام آ جائے، جہاں شک آ جائے، وہاں اپنی بیٹی کو مت بھیائیں، فرخندہ کا یہ کہنا تھا۔ لیکن فرخندہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدارا اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اور اس طرح کا دھوکہ جس میں ایک بچی کی زندگی تباہ کرتی تھی، وہ تو اس کی پھپھی اس پہ مہربانی نہ کرتی، رحم نہ کرتی، تو شاید فرخندہ آج ڈپریشن میں ہوتی اور پاگل خانے جا چکی ہوتی۔ دوستو، یہ کہانی سن کے میں بھی اچنبھے کا شکار ہوا تھا، مجھے یقین ہے آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے خاص طور پہ گلف میں رہنے والے اوورسیز کے ساتھ پڑتال ضرور کریں، پتہ ضرور کریں، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں۔ ادروائز پاکستان دے وچ بڑے گھر نے جتنے اسی وزٹ بھی کر سکنے ہیں، مل بھی سکنے ہیں، انہوں دے بارے پوچھ بھی سکنے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پاکستان میں ہی بھیجیں۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔